السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد کو ایک بار پھر سے امتحان میں ڈال دیا ہے. نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی تو چاہتی تھیں کہ حکومت مخالف مارچ کو نومبر تک مؤخر کیا جائے, لیکن مولانا کی ضد دونوں جماعتوں کی دلیلوں پر حاوی رہی اور مولانا نے اگلے مہینے کی اسی مہینے کی 27 تاریخ کو ہی حکومت مخالف دھرنا دینے کا اعلان کر دیا. شاید اس کی وجہ مولانا کی اپنے اوپر حد سے زیادہ خود اعتمادی اس کو کہا جائے وہ ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ پہلے بھی کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ تنہا 15 لاکھ عوام کو اکٹھا کر سکتے ہیں. مولانا نے کل پریس کانفرنس کی, اس میں انہوں نے کہا کہ پوری اپوزیشن دھرنا دینے پر متفق ہے, لیکن مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس میں اپوزیشن کا ایک نمائندہ بھی نظر نہیں آیا, جبکہ نون لیگ کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ دھرنے کا اعلان مولانا نے اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے کیا ہے, اپوزیشن اتحاد کے پلیٹ فارم سے نہیں. نون لیگ نے ابھی تک اپنا لائحہ عمل نہیں بنایا ہے. اس صورتحال سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اپوزیشن اتحاد میں دھرنے سے پہلے ہی عدم اتفاق کی ایک فضا جو ہے وہ قائم ہے. اتفاق نہیں ہو پایا, کنسنسس نہیں ہو پایا ہے کہ دھرنا اکتوبر میں کرے یا نومبر میں کرے, جو کہ یقیناً مولانا کے دھرنے کے لیے نقصان دہ بھی ہے. جبکہ بہت جگہ یہ تجزیے بھی ہو رہے ہیں کہ اگر مولانا فضل الرحمان کا جو دھرنا ہے یہ کامیاب ہو بھی جاتا ہے تو اس سے سب سے زیادہ فائدہ اپوزیشن کی سب سے جو بڑی جماعت ہے یہ نون لیگ کو ہوگا. مولانا تو پھر بھی خالی ہاتھ ہی رہ جائیں گے کیونکہ انہیں کچھ بھی نہیں مل پائے گا. جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ملکی حالات کے پیش نظر مولانا فضل الرحمان کا دھرنا دینے کا اعلان عوام میں زیادہ مقبولیت حاصل نہیں کر پائے گا, کیونکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان میں آج تک کوئی بھی حکومت اپوزیشن کے احتجاج کے دھرنے سے نہیں گئی. تو پھر ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا کے اس دھرنے پلس مارچ سے مولانا کو حاصل کیا ہوگا, اپوزیشن کی جماعتوں میں عدم اتفاقی دھرنے کے لیے کتنی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. اس سب پر میں بات کرنے جا رہی ہوں. مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کا. زبیر صاحب, جیسے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ مولانا صاحب نے تو باقاعدہ اعلان کر ہی دیا ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, 27 کو انہوں نے جانا ہی جانا ہے اسلام آباد. آپ لوگ بھی یہ چاہتے تھے کہ نومبر تک مؤخر ہو جائے, پیپلز پارٹی بھی یہ چاہتی تھی کہ کوئی مشترکہ ایک پلیٹ فارم ہو نا جہاں سب کا کنسنسس ہو, تب آپ یہ شروع کریں احتجاج. اب مقصد کیا ہے؟ حکومت کو چلتا کرنا. وہ کہتے ہیں ہم جلدی نہیں اٹھیں گے. اب سوال میرا یہ ہے, اس حکومت سے نہ تو آپ لوگ خوش ہیں نہ ہی پیپلز پارٹی خوش ہے, تو پھر تاریخ پر اتفاق کیوں نہیں ہو پایا؟ ایک مہینہ آگے تو ایک مہینہ پیچھے کیا؟ میرا خیال ہے میرے سے زیادہ آپ کا پولیٹیکل انسائٹ زیادہ ہے, تو آپ کو سمجھ بوجھ بھی ہوگی. ظاہر سی بات ہے, ہم نے اعلان بھی کیا تھا اور ہم چاہتے تھے کہ مولانا صاحب ہماری بات کو سمجھیں کہ ہماری وجوہات کیا ہیں. ہمارا آپ کو پتہ ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس منڈے کو ہوا تھا اور اس میں ہم نے کلیئرلی اعلان کیا تھا, اور اس کے بعد مولانا صاحب سے بات بھی کی تھی کہ اس کو مؤخر کیا جائے فار دا ریزنس جو ہم نے بیان کیے تھے. مولانا صاحب بضد ہیں کہ 27 اکتوبر, اور آپ نے کچھ ریزنز ابھی بھی شیئر کر دیں. ایک چیز میں سے ایک بات وہ بعد میں کرتے ہیں, ذرا ریزنز بھی شیئر کر دیں نا. بات کی نا, کیا ریزنز ہے؟ موبیلائز کرنے میں ابھی لوگوں کو مسئلہ ہے, لوگ اکٹھے نہیں ہو پائیں گے, یا اپنی ابھی قیادت کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں؟ ذرا یہ کچھ شیئر کر دیں. ایک تو سب سے بڑا امپورٹنٹ چیز تھی کہ جب اتنا بڑا قدم اٹھانے جا رہے ہیں تو موبیلائز کرنے میں ٹائم لگے گا, کیونکہ مولانا صاحب نے جو فیصلہ کیا تھا وہ تقریباً 2 مہینے پہلے کیا تھا. ہمارے لیے جو سٹیکس ہیں اور مولانا کے لیے سٹیکس ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. ہمارے لیے بہت سی چیزیں کنسیڈر کرنی ہیں, ہماری لمیٹیشنز بھی ان سے زیادہ ہیں. مولانا صاحب بیٹھتے ہیں, اپنے جو بھی ان کی شورا ہے ان کے ساتھ جب بھی چاہتے ہیں ڈسکس کر سکتے ہیں. ہمارے لیے جو ہماری ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ آپ کو پتہ ہے جیلوں میں ہے. فارمر پرائم منسٹر 2 انفیکٹ نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی جیل میں, بہت سے سینئر لیڈرز, مریم نواز جیل میں, رانا ثناء اللہ جیل میں جو کہ پنجاب کے پریزیڈنٹ ہے. تو ہماری مشاورت میں بھی ایک لمیٹیشن ہے, اور اتنا بڑا قدم اٹھانے تو بار بار آپ کو ٹو اینڈ فرو کرنا پڑتا ہے کہ جی ملاقات بھی آپ کو پتہ ہے بڑی لمیٹڈ ہوتی ہے نواز شریف صاحب سے. تو جو بھی ملکی حالات ہیں ان کو تو وہاں بیٹھ کے نہیں پتا کہ جی ایگزیکٹلی کیا ہے. تو اس وجہ سے ہم نے کہا تھا. اب مولانا صاحب نے فیصلہ کیا, اور آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ ان کی خود اعتمادی
وہ میرا خیال ہے جتنا حکومت کو ڈرا رہی ہوگی کہ وہ کیا ہے چیز جس سے وہ اتنے ان کو اعتماد ہے کہ ایز اف کہ وہ آن ہز اون وہ حکومت کو گرا سکتے ہیں. یہ لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں, لاک ڈاؤن سچویشن ہوتی ہے, ظاہر ہے وہاں کے لوگوں کی زندگی متاثر ہوگی, حکومتی معاملات ظاہرہ چلتے ہیں وہاں پر, ڈیلیگیشنز آتے ہیں, ظاہر ہے. تو کیا آپ اس سارے جو پروسیس ہے اس کو سپورٹ کریں گے کہ لوگوں کی زندگیاں متاثر ہوں؟ ظاہر ہے رستے ہیں, رستے بلاک ہوں گے, ایمبولینسز گزرتی ہیں, بہت سے زندگی کے روزانہ کے معاملات ہیں نا, بچوں نے اسکول جانا ہے, یونیورسٹی کالجز, تو آپ لوگ یہ تو نہیں چاہتے نا کہ زندگی کے جو معاملات ہیں متاثر ہوں, اس چیز کو تو سپورٹ نہیں کریں گے نا آپ لوگ؟ دیکھیں لاک ڈاؤن تو میرا خیال ہے اس کو کہتے ہیں کہ حکومت کی مشینری کو لاک ڈاؤن کیا جائے, وہ بالکل ہم نہیں کریں گے, اور نہ ہی ایز مچ ایز پاسبل مشکلات پیدا کریں گے. لیکن شازیہ آپ کو بھی پتا ہے اگر ایک روڈ بھی بند ہوگی تو تھوڑی بہت تو مشکلات ہوتی ہیں عوام کے لیے. اگر آپ لاہور میں کسی جگہ بھی یا اسلام آباد میں یا پنڈی میں کہیں بھی جلسہ جلوس کرتے ہیں, کراچی میں, تو وہ اس حد تک تو مشکلات ہوتی ہیں. لیکن ایز مچ ایز پاسبل کوشش ضرور کرنی چاہیے اور کریں گے کہ لوگوں کی مشکلات. ہم دیکھیں ایک شازیہ میں پلیز, یہ پی ٹی آئی کا دھرنا نہیں ہے. پی ٹی آئی کے دھرنے میں سر فہرست جو ان کا تھا آبجیکٹو سول نافرمانی تھی کہ ٹیکسز پے کرنے کے لیے بند کر دیں لوگ, ڈیوٹیاں پے کرنے بند کر دیں. آئی ایم ایف سے کہا گیا تھا کہ جی آپ فنڈنگ کرنا بند کر دیں ورلڈ بینک سے, اور اسی طرح سے وہ جو پی ٹی وی پر اٹیک ہے اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا تھا, اور پرائم منسٹر وہ گلے سے کھینچ کے باہر پرائم منسٹر ہاؤس سے لے کے آئے. اور جہاں بھی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, مثال کے طور پر ہم روڈ شو کرنے باہر لندن میں تھے انویسٹمنٹ کے سلسلے میں, تو پشاور ہائی کورٹ سے اسٹے لے لیا کہ ہمیں روک دیا گیا. سو وہ تو بل مفلوج کرنے کے لیے تھے. مین کانسٹیٹیوشن ایونیو کو پر آپ کو پتا ہے کہ سینئر ترین پولیس افسر کو فزیکلی مارا گیا اور اس کو اپریشیٹ کیا گیا. تو میرا خیال ہے اس وقت اگر میڈیا تھوڑا سا بھی بات کرتا ان کے بارے میں کہ جی یہ دس کنڈکٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل, اور یہ کنڈکٹ اب بھی نہیں ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے کہ جی آپ حکومتی مشینری کو بند کر دیں. فزیکلی بلاک کر دیا تھا. میری جو منسٹری تھی پرائیویٹائزیشن کی, وہ پیٹ کا اس کے سامنے ایک دھرنا تھا, اور وہ 18 سال کے لڑکے, یہ بھی کہہ رہے ہیں نا لڑکوں کو نہیں آنے دیں گے, 18 سال کے جو لڑکے تھے وہ اس کو مانیٹر کرتے تھے. اور ایک سینئر وائس پریزیڈنٹ گورا, ایک فلپینز سے آئے ہوئے تھے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے, ان جیسے لوگوں کو نکال کے فزیکل چیکنگ کرتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور کیوں آئے ہوئے ہیں. سو میرا خیال ہے انہوں نے تو جو ایگزامپل قائم کی تھی وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں کسی نے کی تھی. ہم اس کا بالکل ایسی کوئی چیز نہیں کرنے جا رہے. ہم ایک everything will remain within the constitutional framework. صحیح, بہت بہت محمد زبیر ہمارے ساتھ تھے. مجھے جوائن کریں JUIF کے رہنما مولانا عبدالغفور حیدری صاحب. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا. مولانا صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیوں نومبر تک دھرنا مؤخر نہیں آپ لوگ کر سکے؟ پیپلز پارٹی بھی چاہتی تھی کہ 1 مہینہ نومبر تک مؤخر ہو جائے, نون لیگ بھی چاہتی تھی, نون لیگ کا یہی موقف ہے. ظاہر ہے ان کی جو مین لیڈرشپ ہے, جو قیادت ہے, وہ جیل میں ہے, ان کے کیسز چل رہے ہیں, تو ظاہر ہے لوگوں کو سمجھانا, موبلائز کرنا ٹائم لگنا. تو اگر آپ کو لگتا تھا کہ دونوں پارٹیز آپ کے ساتھ چلتی ہیں اور زیادہ افیکٹو ہو سکتا تھا آپ کا دھرنا, تو پھر 1 مہینہ انتظار ہو سکتا تھا مولانا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شازیہ صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا ہے. دیکھیں, جب 2018 کے انتخابات ہوئے, 25 جولائی کے بعد جو جماعتیں اس وقت اپوزیشن میں ہیں, ہماری کئی میٹنگیں 1 ہفتے کے اندر ہوئیں, اور ہم سب نے مل کر ایک بیانیہ جاری کیا, اور وہ یہ کہ انتخابات میں بدترین دھاندلی ہوئی ہے,
اور اس کے نتیجے میں جو حکومت قائم ہو رہی ہے وہ دھاندلی کا پیداوار حکومت ہوگی. لہٰذا ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے، انتخابات کو نہیں مانتے، اور ہم نے از سر نو انتخابات کا مطالبہ بھی کیا. لیکن بدقسمتی سے ہمارے دیگر جو جماعتیں تھیں، اور بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت تو پہلے سے جیل میں تھی، اور مسلم پیپلز پارٹی کے اراکین کو، ذمہ داران کو بھی گرفتاری کی تھرٹ تھی. اس لیے ان کے لیے کچھ مشکلات سامنے آئی، لیکن ہم اس بیانیے کو لے کر میدان میں نکلے، اور اس دوران ہم نے کوئی تقریباً 15 ملین مارچ کیے جی، اور اللہ کے فضل و کرم سے 15 ملین مارچ پرامن رہے، اور کہیں بھی کوئی نقصان کی اطلاع ہمیں نہیں ملی. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا، ہم نے پورے ملک میں جب تحریک انصاف نے 2 منٹ مزید میں آپ کا جی 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 پلیز، میں 2 منٹ آپ کو مزید لوں گا. تو ہر جگہ جب ہم گئے تو لاکھوں لوگ شریک بھی رہے، اور لوگوں کا مطالبہ تھا کہ بس جی ابھی جلسے بند کرو، اب اسلام آباد کی طرف چلو. ہم نے کوئٹہ 28 جولائی کو ہم نے وہاں اعلان کیا کہ ہم 31 اگست تک دیکھنا چاہیں گے کہ اگر عمران خان استعفیٰ دیتا ہے تو مسئلہ حل ہے، اگر نہیں تو پھر ہم اکتوبر میں اسلام آباد کا رخ کریں گے. مہینے کا تعین تو کیا، لیکن دن کا تعین اس لیے نہیں کیا کہ ہم اپنے اتحادی دوستوں سے، اپوزیشن کے دوستوں سے مشاورت کرنے کے بعد دن طے کریں گے. اب ہم چونکہ اپنا ہوم ورک بھی کر چکے، اور لوگوں کا دباؤ بھی تھا، اور پھر آگے نومبر کے بعد، اکتوبر کے بعد نومبر میں تو سردیاں شروع ہو رہی ہیں، اور نہ معلوم کہ ہم کتنے دن بیٹھیں گے. تو ظاہر ہے کہ کھلے آسمان ابھی اٹل ہے، یا ابھی اس پہ غور ہو سکتا ہے کہ کچھ ڈیٹ آگے پیچھے ہے؟ کیونکہ کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں، سورسز یہ بھی کہتے ہیں کہ دھرنا شاید نہ ہو، دھرنا نہیں ہوگا. یہ دیکھیں جی، یہ جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ ہے، عمران خان کا فیصلہ نہیں ہے. البتہ ہم نے کوشش کی ہے اپنے دوستوں کو قائل کرنے کے لیے، مسلم لیگ نون کو بھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کل قیادت تشریف لائی تھی، اور ان سے بھی ہم نے کھل کر باتیں کی. انہوں نے بھی کہا کہ ہم اپنی پارٹی کا میٹنگ کرتے ہیں، اور جب آپ نے جب اعلان کر دیا ہے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کا ساتھ دیں. سیکرٹری داخلہ پنجاب کو خط لکھا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف سے کوٹ لکھپت جیل میں ملاقات ہو، تو اس کا کوئی جواب آیا؟ اس وقت میں آپ کا بھی نام ہے، آپ نے بھی ملنا ہے. دیکھیے، ہماری تو خواہش ہے کہ میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہو. دیکھتے ہیں کہ اس کا انتظام کب اور کس طرح ہو سکتا ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ دھرنے کے لیے، شمولیت کے لیے قائل کرنا. ظاہر ہے اس ملاقات کا مقصد تو یہی ہوگا نا کہ ان کی قائل کیا جائے کہ آپ اپنی پارٹی کو شامل کریں ہمارے ساتھ. اصل جی، میاں نواز شریف صاحب کے کئی بار پیغامات آئے مولانا فضل الرحمن صاحب کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کا فیصلہ ہوگا ہمارا فیصلہ وہی ہوگا. ایک ہوتا ہے الفاظی طور پر اس کے باوجود چونکہ بہت بڑی پارٹی، ایک ہوتا ہے فزیکلی. اب دیکھنا یہ کہ فزیکلی وہ لوگ اس دھرنے میں اپنی جماعت کو شامل ہونے کی اجازت دیتے ہیں یا صرف لفاظی؟ انہوں نے فزیکلی بات کی تھی، اور کیپٹن صفدر صاحب نے وہ پیغامات پہنچائے. اب بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ مسلم لیگ ایک ملک کی بڑی پارٹی ہے، ابھی دن ہے، مجھے یقین ہے کہ آخری ان کا فیصلہ یہی ہوگا کہ اس کارواں میں وہ شریک ہو، بلکہ وہ قیادت کرے. مولانا صاحب، پلان کیا ہے آپ لوگوں کا؟ 27 کو آپ لوگ جائیں گے، کب پہنچیں گے؟ 2 دن میں، 3 دن میں؟ اسلام آباد جب بھی آپ لوگ پہنچتے ہیں کیا پلان ہے؟ ایک دن وہاں تقریریں ہوں گی، خطاب ہوگا، اپنے مطالبات ہوں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اٹھ جائیں گے آپ لوگ یا اٹل رہیں گے جو مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں؟ دھرنا تو ہم نے 2014 کا بھی دیکھا تھا جب تحریک انصاف نواز شریف کے استعفے کا مطالبہ کرتی تھی، وہ مطالبہ 126 دن تک جو ہم نے دیکھا دھرنا چلا گیا.
پلان کیا ہے آپ لوگوں کا, اسٹریٹجی کیا ہے کہ واقعی اٹل بیٹھے رہیں گے جب تک استعفیٰ نہیں آئے گا, یا کچھ اور اس کے پیچھے آپ لوگوں کا پلان ہے؟ ہم نے کل جو فیصلہ کیا وہ تو یہ کہ 27 اکتوبر کو ہم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اپنے آزادی مارچ کا آغاز کریں گے انشاءاللہ کراچی سے. مولانا صاحب آخری سوال کا جواب دے دیں. احتجاج سب کا حق ہے اگر پرامن احتجاج کیا جائے, روزمرہ زندگی کے جو معاملات ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو, متاثر نہ ہو, حکومتی مشینری کو ڈیڈ نہ کیا جائے, تو سب کا حق ہے آپ احتجاج کریں, ضرور کریں, آپ کا جمہوری حق ہے یہ. سوال میرا یہ ہے, جو کے پی کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم تو یہاں سے کسی کو گزرنے نہیں دیں گے, اگر تو کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے, روکا جاتا ہے, مولانا کو گرفتار کیا جاتا ہے, جو آپ لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں, حکومت اس کو برداشت نہیں کر پاتی, کیا ایجیٹیشن ہوگی, پھر آپ لوگوں کیا کریں گے؟ سیکنڈ پلان کیا آپ لوگوں کے پاس, کیا آپ لوگوں کی اسٹریٹجی ہے پھر؟ محترمہ دیکھیں, ہم نے 15 ملین مارچ کر کے ثابت کر دیا کہ ہم پرامن لوگ ہیں. لیکن اگر کسی کو روکا جاتا ہے پھر ہم نہیں رہتا نا, اگر آپ کو روکا جائے گا تو کیا کریں گے؟ ایک سیکنڈ. اور آئندہ بھی ہم چاہیں گے کہ اسلام آباد تک ہم پرامن طریقے سے پہنچے اور یہاں ہمارا پرامن دھرنا ہو, اور ہمارا کوئی کسی قسم کے ایسے ارادے نہیں ہیں. لیکن جہاں تک خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی بات ہے, وہ بنیادی طور پر چھوٹا آدمی ہے, بس حادثاتی طور پہ وزیر اعلیٰ بن گیا ہے اور ایسی بڑی بڑی بھڑکیں مارتا ہے. اگر وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, اگر وہ آئین کی بات کرتے ہیں, اور اب بھی کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے ملک میں, جمہوریت ہے ملک میں, آئین پر عمل درآمد ہو رہا ہے, تو اگر ملک میں جمہوریت ہے, جمہوریت اور آئین, تو یہ آئین مجھے بھی یہ حق دیتا ہے کہ میں نے اپنے مطالبات کے لیے جلسہ کروں, جلوس کروں, مظاہرہ کروں, دھرنا دوں. آپ کو بھی حق دیتا ہے, ہر کسی کو, ہر شہری کو حق دیتا ہے. تو یہ ہوتے کون ہیں کہ وہ مجھے روکیں گے؟ میں تو کہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب اپنا خیر منائیں اور 27 کو گھر سے نہ نکلے. صحیح, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ہمارے ساتھ. ناظرین, مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, بات کریں گے کہ تحریک انصاف کی حکومت کے لیے بڑھتی ہوئی مشکلات میں ایک تازہ اضافہ غیر ملکی فنڈنگ کیس کی پھر سے شروع ہونے والی سماعت بھی ہے. تحریک انصاف اس معاملے کو کیسے دیکھے گی, کیسے اس کو فیس کرے گی, کیسے اس سے خود کو نکال پائے گی, بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, تحریک انصاف کی حکومت کے لیے جہاں ایک طرف معاشی, خارجی اور گڈ گورننس کے چیلنجز ہیں, تو دوسری طرف اپوزیشن کا دھرنا بھی حکومت کے سر پر خطرے کی ایک گھنٹی بجا رہا ہے. تو تیسری طرف سے 5 سال سے جاری غیر ملکی فنڈنگ کیس تحریک انصاف کے سر پر تلوار بن کر لٹک رہا ہے, جس کی سماعت اب 1.5 سال کے بعد پھر سے شروع ہو گئی ہے. آج اس کیس کے حوالے سے نون لیگ بھی میدان میں اتری, تحریک انصاف کے خلاف کود پڑی ہے اور الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ہے کہ اس کیس کی جو سماعت ہے یہ روزانہ کی بنیاد پر کی جائے. نون لیگ بھی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ مقدمے کی سماعت اوپن ہونی چاہیے, کیونکہ قوم کو حق حاصل ہے کہ وہ حقائق سے آگاہ رہیں. غیر ملکی فنڈنگ کیس کی سماعت ہم آپ کو بتائیں کہ مارچ 2018 سے یہ مؤخر تھی. آخری سماعت مارچ 2018 میں ہوئی تھی, جو کہ 1 اکتوبر کو دوبارہ سے شروع ہوئی. اس روز ہونے والی سماعت میں تحریک انصاف کی 4 درخواستوں پر فیصلہ اب یہ محفوظ کیا گیا تھا, جس میں موقف اپنایا گیا تھا کہ اسکروٹنی کمیٹی کی جو تحقیقات ہیں یہ لیک ہو رہی ہیں, ان کو لیک ہونے سے روکا جائے. الیکشن کمیشن تحریک انصاف کی ان درخواستوں پر فیصلہ اب 10 اکتوبر کو سنانے جا رہا ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے بنائی جانے والی اسکروٹنی کمیٹی کی تحقیقات میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ تحریک انصاف کے 23 خفیہ اکاؤنٹس ہیں, جبکہ جنوری 2019 میں یہ خبر سامنے آئی تھی کہ تحریک انصاف کے زیر استعمال 18 خفیہ اکاؤنٹ سامنے آئے تھے, جنہیں تحریک انصاف
انصاف نے قانون کے تحت الیکشن کمیشن میں جو جمع کروائی گئی سالانہ آڈٹ رپورٹ تھی اس میں شو نہیں کیا تھا، ظاہر نہیں کیا تھا. یہ کیس دن بدن تحریک انصاف کے لیے نئی مشکلات کو جنم دے گا. ماہرین تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کیس کا فیصلہ تحریک انصاف کے خلاف آتا ہے تو قیادت کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوگا اور ان کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے، جبکہ الیکشن ایکٹ 2017 کی دفعہ 212 کے تحت پارٹی کو کالعدم بھی قرار دیا جا سکتا ہے. اس پر سب سے پہلے میں بات کرنے جا رہی ہوں اکبر ایس بابر، عمران خان کے ماضی کے ساتھی جنہوں نے یہ معاملہ اٹھایا تھا، ان سے سب سے پہلے میں بات کرنے جا رہی ہوں. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ اکبر صاحب آپ کا. اکبر صاحب، بقول آپ کے ملینز آف ڈالرز کا یہ معاملہ ہے، برطانیہ کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان کی بھی ڈیٹیل ان لوگوں نے ابھی تک جمع نہیں کروائی ہے. پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ اتنے عرصے سے پچھلے 4-5 سالوں سے الیکشن کمیشن اس معاملے کی چھان بین کر رہا ہے، اگر کچھ ہوتا تو مل جاتا، ظاہر ہے کچھ تھا ہی نہیں، ملا ہی نہیں. یہ جو اکبر صاحب ہیں ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا، اس لیے اب ان کو یہ باتیں یاد آ رہی ہیں، جب پارٹی میں تھے تب یہ معاملہ اٹھاتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ وہ سوالات ہیں جن کا میں بارہا جواب بھی دے چکا ہوں، آپ کے پروگرام میں دوبارہ جواب دے دیتا ہوں. سب سے پہلے یہ کہ یہ جو انہوں نے دعویٰ ابھی بھی کرتے ہیں کہ مجھے پارٹی سے نکال دیا گیا، تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے تحریری فیصلوں کے خلاف ہے، اور یہ میں اپنے وکلاء سے اس سلسلے میں مجھے امید ہے کہ ہم ان کے خلاف کنٹیمپٹ کی کیس کریں گے کہ یہ کنٹیمپٹ آف اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے 24 جولائی 2018 کا، جس میں بالکل کلیئرلی کہا گیا ہے کہ اکبر ایس بابر آج بھی پاکستان تحریک انصاف کا ممبر ہے اور تمام جو دعوے اس کے برعکس کرتے ہیں وہ غلط ہیں. اچھا ایک بات بتائیں، اچھا اگلی بات میں کرتے ہیں. اکبر صاحب مجھے ایک بات بتائیں، ایک پارٹی جو اس طرح کے کام کر رہی ہے، فورن فنڈنگ ہو رہی ہے، غیر ملکی غیر قوانینی طریقے سے پیسے لا رہے ہیں، آپ کیوں ایسی پارٹی کا حصہ رہنا چاہتے ہیں؟ کیوں زور زبردستی سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس پارٹی کے ممبر ہیں؟ چھوڑیں پھر ایسی پارٹی کو. یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اور یہ سمجھنے کی بات ہے. کچھ اگر آپ 2-3 منٹ مجھے دے دیں. جمہوریت کی بنیاد سیاسی جماعتیں ہیں. سیاسی جماعتیں جب تک ایک ادارے کے طور پہ کام نہیں کریں گی تو وہاں بادشاہتیں ہوں گی، وہاں پہ کوئی قانون نہیں ہوگا، کوئی کانسٹیٹیوشن جو ان کا اپنا پارٹی کا ہے وہ بادشاہ یعنی جو پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے وہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق اس کو کرتا ہے. میں آپ کا سوال کا جواب اس طرح دیتا ہوں. برطانیہ میں پچھلے 3 سالوں میں 3 وزیر اعظم بدلے، پچھلے 3 سالوں میں 3 وزیر اعظم بنے. ہماری تاریخ، ہمارے ملک کی تاریخ بتاتی ہے جو کوئی رہنما، جو کوئی رکن اپنی پارٹی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، کوئی سکینڈل سامنے لے کے آتا ہے، کچھ کسی بھی طرح سے اپنی پارٹی کے خلاف بولتا ہے، وہ پارٹی کا کبھی حصہ نہیں رہا. بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں. تو اس لیے آپ کو میں ایگزیکٹ آپ صحیح کہہ رہی ہے. میں یہی تاریخ بدلنے جا رہا ہوں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ایک تبدیلی کی جماعت تھی. پاکستان تحریک انصاف نے جمہوریت کی جو اصول تھے، عمران خان کیا کہتا نہیں تھا کہ تحریک انصاف میں کسی قسم کا کوئی جاگیرداری نہیں ہوگی، بادشاہت نہیں ہوگی، اس کو ادارہ بناؤں گا، میرے سامنے بھی پارٹی کے لوگ کھڑے ہو جائیں حق کے اور میں اصول پہ کھڑے ہو جائیں، تو اگر میں بھی غلط ثابت ہوتا ہوں تو میں بھی اس کی قیمت. کیا یہ تمام دعوے نہیں کرتے تھے؟ انہی دعووں کی بنیاد پہ تو پاکستان تحریک انصاف تبدیلی کی جماعت بنی. انہی دعووں کی بنیاد پہ تو لوگوں نے ہمیں قبول کیا کہ ہاں یہ واقعی ایک انقلابی جماعت ہے، اس کو موقع ملنا چاہیے. تو اگر آپ نے سیاسی جماعت یعنی پولیٹیکل پارٹی، ہم نے تو عمران ہمارے سامنے ہی واز جسٹ فرسٹ امنگسٹ ایکولز. ہم تو جو میں تنقید باہر کرتا ہوں یہ آپ سمجھیے کہ 10% ہے جو میں اندر کرتا تھا پارٹی کے. ان کو فورن فنڈنگ کا یہ جو ہے یہ ان کے علم میں ہی نہ ہو، یا آپ نے کبھی ان کے علم میں لانے کی کوشش کی ہو عمران خان کے؟ ہاں میں یہ دوسرا یہ بڑا اہم ہے دوسرا سوال آپ کا. دیکھیے میرے جو اختلافات ہیں، میں خان کے بہت قریب تھا اور پارٹی میں میری خان کے بعد سب سے زیادہ اہمیت تھی. میں نے لکھ کے ان کو سپتمبر 11 2011 میں ایک 7 صفحے کا خط ہے جو ہائی کورٹ
اور الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کا حصہ ہے. اس میں میں نے یہ تمام کرپشن ریئل اسٹیٹ میں، اس کے علاوہ فنڈنگ میں منی لانڈرنگ کے حوالے سے پرائیویٹ بینک اکاؤنٹس میں پیسہ جانا، پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کی خلاف ورزی ہونا، امریکہ میں یہ تمام شواہد میں اس وقت 2011 میں دے چکا تھا لکھ کے. اس کے باوجود میں نے 3 سال صبر کیا، پھر میں نے کیس کی. کیونکہ دیکھیے ایک بڑا اہم نقطہ ہے، یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں نا، یہ ہے وہ اصلی انقلاب. انقلاب اپنے سے شروع ہوتا ہے، احتساب اپنے گورننس کا اصول. ہم نے کہا ہم احتساب کریں گے. احتساب کا مقصد کیا تھا کہ دوسروں کو الٹا لٹکا دینا؟ ہرگز نہیں. لی کوان کی ہم مثال دیتے تھے. لی کوان نے کیا کیا؟ اپنی پارٹی اپنے وزیروں کا احتساب کیا تو گورننس امپروو. تبھی تو آج ہمارے ملک میں گورننس کولیپس کر رہی ہے. بن پاتے ہیں یا نہیں، یا اسی طریقے سے رہیں گے اور زبردستی آپ یہ کلیم کرتے رہیں گے کہ میں پارٹی کا ممبر ہوں. بہت بہت شکریہ. اکبر ایس بابا ہمارے ساتھ تھے. مجھے اب جوائن کر رہے ہیں ماہر قانون سابق پروسیکیوٹر نیب راجہ عامر عباس صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ عامر آپ کا. عامر، بہت ہی امپورٹنٹ کیس ہے، فارن فنڈنگ کیس. ظاہر ہے تحریک انصاف کے اوپر ایک اس کی تلوار لٹک رہی ہے. 5 سال ہو گئے ہیں، کیس چل رہا ہے. آخری سماعت مارچ 2018 میں ہوئی تھی. کیوں اتنے عرصے سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیس لٹکا ہوا ہے؟ کیونکہ تحریک انصاف تو آج بھی یہ موقف اپنا رہی ہے. اگر الیکشن کمیشن اتنے عرصے سے اس کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے، چھان بین کر رہا ہے، کچھ ہونا ہوتا، کچھ نکلنا ہوتا تو نکل آتا. کیوں اتنے عرصے سے یہ لٹک رہا ہے کیس؟ دیکھیے، یہ کافی عرصے سے اس میں متفرق درخواستیں دی گئی تھی جس کو ڈیسائیڈ نہیں کیا. اب 10 تاریخ جو انہوں نے دی ہے، ایک یہ بڑا عجیب سا کانسیپٹ شاید دے دیا گیا ہے کہ 10 تاریخ کو غالباً کوئی اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ جو کہ قطعاً درست نہیں ہے. ان کی مسیلینیس اپلیکیشنز ہیں، ان درخواستوں پہ فیصلہ ہوگا، اس کے کیس چلے گا. اب اس پہ جو مسلم لیگ نون کا آج بھی میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ ان کی طرف سے شاید الیکشن کمشنر کو ایک لیٹر لکھا گیا ہے، شاید احسن اقبال صاحب نے، کہ جناب اس کو کیس ڈے ٹو ڈے بیسس پہ چلایا جائے. اب یہ ارجنسی وہ ہوتی ہے کہ جو کہ الیکشن کمیشن کو کسی طریقے سے کورس کرنا یا اس کے اوپر پریشر ڈالنے کے مترادف ہوتی ہے. ایسی صورتحال میں اگر الیکشن کمیشنر پریشر میں آتے ہیں تو ممکنہ طور پہ پی ٹی آئی شاید الیکشن کمیشن پہ، جن کے خلاف آلریڈی کمشنر پہ ایک ریفرنس بھی وہ فائل غالباً کر چکے ہیں، تو وہ اپنا عدم اعتماد بھی ظاہر کر سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اب آخر میں آ کے جب ان کے 2 سے 2.5 ماہ رہ گئے ہیں ریٹائرمنٹ میں، تو وہ اس کو اگر ڈے ٹو ڈے بیسس پہ چلاتے ہیں. اب جہاں تک رہ گیا فنڈنگ کی بات، تو obviously اس پہ یہ کورٹ جو ان سے ہے فیصلہ دے گی. اس کے بعد اس سے آگے کی عدالت میں جایا جائے گا، اور وہاں پہ کتنا ٹائم لگتا ہے، 6 ماہ لگتے ہیں، سال لگتا ہے، 1.5 سال لگتے ہیں، 2 سال لگتے ہیں. اس کے بعد اس کا حتمی فیصلہ ہوگا کہ یہ فنڈنگز کہاں سے آئی تھی، ان کا کیا نتیجہ آیا. اس کے نتیجے میں ایون اف اگر پروو ہوتی ہے تو کیا وہ فنڈز کو منجمد کر دیا جائے گا، فریز کر دیا جائے گا. یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ثابت ہو جاتا ہے کہ انلیگل ساری فنڈنگ ہوئی ہے، بڑے پیمانے پر یہ سب کچھ ہوا ہے، تو کیا ایکشن ہوگا؟ یہ ساری جو رقم تھی، پیسے تھے، یہ ضبط ہو جائیں گے؟ کاروائی کس کس کے خلاف ہوگی؟ پارٹی کے خلاف کاروائی ہوگی؟ چیئرمین کیا ہوگا؟ کیا اس میں obviously ایسے ہوتا ہے کہ اگر یہ آ جائے تو ایک تو فائن ہوتا ہے، اور فریزنگ آف یہ لکھا جاتا ہے حکومت کو کہ اگر کوئی ایسے فنڈز آئے ہیں تو انہیں فریز کر دیا جائے. یہ تاثر دینا کہ شاید اس کے نتیجے میں پوری پارٹی تحلیل کر دی جائے گی، تو یہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ پارٹی کو ختم کر دے، اور جو اس کی بیسس پہ الیکشن ہوئے ہیں انہیں کوئی کسی انداز میں نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے. تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مینڈیٹ میں نہیں ہے، اور وہ فنڈز کو فریز کر سکتے ہیں، فائن کر سکتے ہیں. یہ بھی تب ہوگا کہ جب یہ فائنلٹی اٹین کرے گا. فائنلٹی یہ الٹیمیٹلی اٹین کرے گا جب سپریم کورٹ اس پہ ڈیسیژن دے گی، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جا کے یہ کہیں ہوگا. الیکشن کمیشن وزیر اعظم کو ایز اے پارٹی چیئرمین بلا سکتے ہیں یہ پوچھنے کے لیے کہاں سے آئے، کیسے آئے، چھپایا کیوں گیا، وجہ کیا تھی؟ پوچھ گچھ کے لیے بلا سکتے ہیں وزیر اعظم کو؟ دیکھیے، پوچھ گچھ یہ جب ہوتی ہے تو اس میں پوچھ گچھ ان کے لائر کے ذریعے آلریڈی ہو رہی ہے، اور پوری پارٹی کی ہو رہی ہے. تو جو بھی بات ہوگی ان کا جو لائر پیش ہو رہا ہے وہ اپنے ایفیڈیوٹس بھی دے گا، وہ جواب بھی دے گا. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کیس کو اگر یہ اس طریقے سے تمام جو ان کی اپلیکیشنز ہے اور جورسڈکشن کی بات ہے
اور جون سے قوانین ہوتے ہیں. تو الیکشن کمیشن کو جو پرائم منسٹر ہیں ان کو ڈائریکٹ غالباً وہ کال نہیں کریں گے, اور نہ ہی کوئی ایسی ضرورت پیش آئے گی کہ پرائم منسٹر کو کال کر کے عدالت میں اس انداز میں الیکشن کمیشن میں کھڑا کیا جائے کہ جناب آپ بتائیں. جو کچھ بھی پوچھنا ہے ان کے فائنانس سیکرٹری جو پارٹی کے ہیں اور جو پارٹی کے کونسل ہیں, جو لائر ہیں, ان کے ذریعے بات چیت ہوگی. ٹھیک ہے, بہت راجہ میرا باس ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین, مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کے ساتھ خصوصی ڈیٹیلز شیئر کریں گے کہ کیسے ایف بی آر حکام ہی کرپشن زدہ افسران کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں, اور ایف بی آر بلڈرز کے لیے کون کون سی نئی اسکیم لانے جا رہا ہے. واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین, ایک طرف ایف بی آر کی جانب سے ٹیکسز کی بھرمار نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے, تو دوسری جانب ایف بی آر خصوصی ایس آر او جاری کر کے کرپشن کرنے والے اعلیٰ جو کرپٹ افسران ہیں ان کو بچانے کی کوششیں کر رہا ہے. موجودہ اطلاعات کے مطابق ایف بی آر حکام نے 80 ارب روپے کی کرپشن چھپانے اور اعلیٰ کرپٹ افسران کو بچانے کے لیے خفیہ طریقے سے نیا ایس آر او جاری کیا ہے. یہ ہم آپ کو اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی دکھا رہے ہیں, اس کا نمبر بھی چل رہا ہے, جس کے تحت اس میں جو لکھا ہے کہ لاہور اور کراچی میں 2 انٹرنل آڈٹ ڈائریکٹوریٹ کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے, جبکہ یہ تمام اختیارات انٹرنل آڈٹ کسٹم ڈائریکٹوریٹ اسلام آباد کو سونپ دیے گئے ہیں. موجودہ دستاویزات کے مطابق کسٹمز کے سینئر افسر نے ایس آر او جاری کرنے کے خلاف مشیر خزانہ حفیظ شیخ سمیت چیئرمین ایف بی آر اور پالیسی بورڈ کے ممبرز کو خط بھی لکھ دیا ہے, جبکہ نئے ایس آر او کا مقصد کسٹم افسران کی جو کرپشن ہے اس کو چھپانا ہے اور انہیں کرپشن کرنے کا قانونی تحفظ فراہم کرنا ہے. کسٹم کے سینئر افسر کی جانب سے لکھے جانے والے خط میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ ایف بی آر کا سب سے زیادہ جو کرپٹ شعبہ ہے یہ کسٹم ہے. ڈائریکٹوریٹ کسٹم کراچی کو ختم کرنے کا مقصد وہ کہتے ہیں کہ کراچی کسٹم میں ہونے والی جو 90% کرپشن ہے اس کو تحفظ دینا ہے, جبکہ نئے ایس آر او حقیقت میں ایف بی آر ایکٹ کی یہ بھی ایک خلاف ورزی ہے, جبکہ ایف بی آر کے اختیارات جو کسٹم حکام کی کرپشن روکنے کے لیے تھے ان کو بھی اب کمزور کرنے کے مترادف ہے, جبکہ نئے ایس آر او کے اجراء کے بعد قومی خزانے میں جو ریونیو ہے یہ بھی کم آئے گا, کیونکہ اسی لاہور آفس نے اسی سال 7,300 ملین روپے کی ٹیکس چوری کرنے کو بے نقاب کیا ہے. ایس آر او جاری کرنے کا مقصد انجینئرنگ کرپشن اسکینڈل ہے, اس کو بھی دبانا ہے. اس اسکینڈل میں کسٹم حکام کے بڑے بڑے افسران ملوث ہیں اور اس اسکینڈل میں 22 کروڑ روپے لوٹے گئے تھے اور معاملہ عدالت میں چل رہا ہے, جبکہ اس کی دوسری اہم وجہ جو ہے وہ سونا اسمگلنگ اسکینڈل جو ہے اس کو بھی دبانا ہے. اس اسکینڈل سے 60 ارب کا نقصان پہنچایا گیا تھا. نیا ایس آر او کی درپردہ حمایت چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی جو ہیں انہوں نے بھی کر رکھی ہے, تاہم وزارت خزانہ کو اس حوالے سے مکمل اندھیرے میں رکھ کر اس کو جاری کیا ہے. اس سب پر میں بات کرنے جا رہی ہوں. ظفر موتی والا صاحب ماہر معاشیات میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم, بہت شکریہ ظفر موتی صاحب آپ کا. ظفر صاحب, یہ جو سٹوری آپ نے ساری سنی جو میں نے بتائی اپنے انٹرو میں کہ ایف بی آر حکام 80 ارب روپے کی کرپشن چھپانے اور اعلیٰ جو کرپٹ افسران ہیں ان کے لیے خفیہ طریقے سے یہ ایس آر او جاری کر رہے ہیں, ہم نے اپنی اسکرین پر بھی چلایا. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ ایف بی آر میں تو ہم اصلاحات کی بات کرتے تھے, ہم تو یہ کہتے تھے کہ ایف بی آر کا شعبہ ٹھیک ہو جائے گا تو آپ ریونیو بھی آئے گا, آپ ٹیکسز بھی اکٹھا کریں گے, بہت حد تک آپ کی معیشت جو ہے نا وہ درست گامزن میں چلنے لگے گی. یہ ہو کیا رہا ہے ایف بی آر میں؟ دیکھیں شازیہ, یہ بڑا مشکل ہے کہ کوئی بھی ایس آر او نکلے اس کو خفیہ رکھا جائے, پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شبر اور میں سیم بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ ہم بیٹھے ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اوپر, اور میں شبر کو کافی سالوں سے جانتا ہوں. شبر اس طرح کے چھپاہٹ یا اس طرح کے کرپشن کو چھپانے کا نہ وہ ایکسپرٹ ہے نہ وہ یہ کبھی کرے گا. تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ چیز پروف ہو گئی تو آج کل تو آپ میڈیا میں آپ لوگ اتنے اوپن ہیں, آپ لوگوں نے میڈیا ٹرائبیونل کو بھی ابھی بینڈ کروا دیا ہے, آپ لوگ اتنا اوپن ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی اگر یہاں پر کوئی ویکسین نہیں ملتی ہے سندھ میں تو اس کو بھی آپ لے کر آتے ہیں اور میڈیا پر بتاتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ شبر زیدی صاحب کے علم میں نہیں ہے یہ ایس آر او جاری کیا؟ آپ کو لگتا ہے ان کے نوٹس میں نہیں ہے؟
نہیں ایس آر او ایسا نہیں ہو سکتا شازیہ کے ان کے علم میں نہ ہو، پر ایس آر او کے ان کی طرف سے ان کے جو سپوکس پرسن ہیں ان کو بھی لینا پڑے گا کہ بھئی وہ یہ بتائیں کہ انہوں نے کراچی اور لاہور کے جو کسٹمز کے وہ جو ہیں ڈپارٹمنٹس جو یہ دیکھتے ہیں ان چیزوں کو، تو آپ کو لگتا ہے کہ پر بھی یہ لوگ اس کا لاجک بتائیں گے، اس پر بھی یہ لوگ پھر جائیں گے، یو ٹرن لے لیں گے پھر؟ نہیں کوئی یو ٹرن نہیں لیں گے. آپ کو کل ہی کوئی پریس کانفرنس میں، آج کل تو ہر 2 گھنٹے بعد کہیں نہ کہیں پریس کانفرنس پورے پاکستان میں ہو رہی ہے. اتنی پریس کانفرنس تو ہم نے جو اس سال دیکھی ہے پورے 25 سال میں نے نہیں دیکھی ہیں. تو پریس کانفرنس میں یہ آنا کہ بھئی یہ اس چیز کو ہم جسٹیفائی کیوں کر رہے ہیں، اس کی ہم لاجک دیں گے کہ بھئی یہ کیوں کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں ایف بی آر اس پر اپنا کیا جو موقع پیش کرتا ہے. ہم نے جو سٹوری بریک کی ہے، ظفر موتی والا صاحب میرے ساتھ رہے. ایک اور اہم جو خبر ہے، سٹوری ہے، وہ بھی ہمیں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنی ہے. کرپٹ حکام کی جانب سے ناظرین کرپشن چھپانے کے ساتھ ساتھ ایف بی آر نے وزارت خزانہ سے مل کر تعمیراتی شعبے کے لیے ایک نیا ڈرافٹ بھی تیار کر لیا ہے. اور اس نئی اسکیم کے تحت حکومت نے بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے لیے فکس ٹیکس اسکیم لانے کا پلان بھی جو ہے نا وہ یہ تیار کیا ہے. یہ جو پلان ہے تعمیراتی شعبے کے لیے بھرپور اصلاحاتی پیکج بھی ہے، جس کا ابھی تک ایک ڈرافٹ تیار ہوا ہے. یہ بھی ہم آپ کو اپنی اسکرین پر دکھا رہے ہیں. جبکہ سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد جو فکس ٹیکس ہے اس کا تعین کیا جائے گا، کتنا ہوگا، کیسے ہوگا. ذرائع کے مطابق سستے گھروں کی ہاؤسنگ اسکیم میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو بھی مراعات دی جائیں گی، جبکہ تعمیراتی شعبے پر رہائشی اور کمرشل تعمیرات کے لیے فی اسکوائر فٹ پر الگ الگ فکس ٹیکس مقرر کرنے کا منصوبہ بھی ہے. اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے والے بلڈرز کو ایف بی آر میں رجسٹرڈ ہونا پڑے گا، جبکہ جن بلڈرز کے پاس این ٹی این نمبرز ہیں لیکن انہوں نے گوشوارے داخل نہیں کیے، انہیں پھر اپنے پچھلے 5 سالوں کا پورا ڈیٹا دینا ہوگا. جبکہ خبریں یہ بھی ہیں کہ حکومت اسی ماہ اس اسکیم کو بھی منظوری کے لیے پیش کرے گی. ایف بی آر کی یہ نئی اسکیم ملک کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے یا پھر بلڈرز کے لیے؟ اس پر بھی میں ظفر موتی والا صاحب آپ سے پوچھوں گی. یہ سب سے پہلے تو مجھے بتائیں، جو فکس ٹیکس اسکیم لانے کی بات کی جا رہی ہے بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے لیے، جو نئی ہاؤسنگ اسکیم ہے جس کے تحت حکومت کو 50 لاکھ گھر 5 سالوں میں بنا کر دینے ہیں، اس منصوبے کے ظاہر اس کے پیچھے یہی مقصد ہے. یہ فکس ٹیکس اسکیم ہے کیا؟ کیسے امپلیمنٹ ہوتی ہے؟ یہ کیا ریشو ہوتی ہے؟ دیکھیں شازیہ، مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ یہ جو میٹنگز ہوئی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ اور جی ایچ کیو میں اور ہر جگہ پر جو بزنس مین جا رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے اچانک ایک بلیک منی والے کنٹری کو وائٹ کرنے کی سیکنڈوں میں کوشش کی ہے، جو مشکل ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ کنزمپشن والا ملک ہونے کا، پراپرٹیز خریدنے والا ملک ہونے کا، اپارٹمنٹس خریدنے والا ملک ہونے کا، اس نے اچانک جو ہے بائنگ ختم کر دی ہے، خرید و فروخت ختم ہو گئی ہے. تو اس کی وجہ سے جو سلمپ آیا ہے، جو ڈاؤن ورڈ ہوا ہے، جو نیچے آئی ہے پراپرٹیز کی مارکیٹ، اس سے حکومت کو بھی بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو حکومت نے ایک اسکیم دی ہے کہ بھئی آپ رجسٹرڈ ہو جاؤ، آپ اپنا پرانے گوشوارے نہیں تو نئے گوشوارے جمع کراؤ، اور گوشوارے جمع کرانے کے بعد آپ اس کو رجسٹریشن کے بعد آپ اپنا بزنس آن کریں. کیونکہ دیکھیں چاروں طرف سے انہوں نے دکانداروں کو، تو اس پہ کتنا ٹیکس فکس ٹیکس ہے کیا؟ سب آپ کے گوشوارے ظاہر ہو جاتے ہیں، اس پر کتنے فیصد آپ ٹیکس لگائیں گے اور کتنا فکسڈ لگائیں گے؟ میرے خیال میں پرسنٹیج بہت معمولی ہوگی. وہ پرسنٹیج ایسی ہی ہوگی جیسے اسکیمیں آتی ہیں نا جب آپ اپنے پیسے وائٹ کرتے ہو، اس طرح کی ہوگی. لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ رجسٹرڈ ہو. شبر کا پہلا پلان یہ ہے کہ جو اسمال انویسٹرز ہیں، جو بلڈرز ہیں، جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں، وہ رجسٹرڈ ہو. جب تک وہ رجسٹرڈ نہیں ہوں گے پہلے سال، تو اس کے بعد ہم ان کو وہ چاہتے ہیں کہ پھر وہ ٹیکس بھریں. تو اس کا مطلب حکومت گیو اینڈ ٹیک کر رہی ہے، ان کو بھی فائدہ دے رہی ہے اور اپنے جو 50 لاکھ گھر ہیں اس کو بھی مکمل کرنا چاہتی ہے. دونوں طرف فائدہ ہوگا. اس کا مطلب شازیہ یہ ہے کہ حکومت اب سمجھ گئی ہے کہ ابھی تھوڑا ٹیک اینڈ ٹیک کریں، گیو اینڈ گیو کریں، پھر ٹیک اینڈ ٹیک کریں. کیونکہ دیکھیں ابھی جو حالات ہیں نا وہ ایسے نہیں ہے کہ پاکستان اتنی جلدی اتنا وائٹ ملک ہو جائے. ہم ملک تھوڑا سا ڈارک رنگ کا ہے، کالے رنگ کا ہے، تو اس کو تھوڑا کالا رہنے دیا جائے. بہت بہت شکریہ موتی والا صاحب ہمارے ساتھ تھے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. میری آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ